السلام علیکم۔ میں یتیم تھی، جب سسرال والوں نے ظلم کر کے گھر سے نکال دیا تو ایک پیر کے آستانے پر رہنے لگی۔ میں ویسے کسی پیر کو نہیں مانتی تھی، لیکن یہاں نوکر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ جب ایک دن پیر کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو پیر نے فوراً ہاتھ پکڑتے کہا، تم تو شہزادی ہو، یہ کام کیوں کرتی ہو؟ اس کا عجیب سا لہجہ سن کے میں ڈر گئی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے پیر کو دھکا دیتے جیسے ہی باہر بھاگی۔ اچانک ایک میرا نام صبا ہے، میرا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ بابا بھی اب اکثر گھر سے باہر رہتے تھے۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی، اماں کے ساتھ سوتی تھی۔ اماں کو یاد کر کے روتی تھی کہ ماں کے سوا کوئی نہیں پوچھتا، ماں ہی ہے جو خود بھوکی رہ لے گی مگر اپنی اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ اور آج اماں کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا تک نہیں تھا کہ صبا نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ ہم اور چچا لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چچا کو ان کے کاروبار میں نقصان ہوا تھا، اس لیے دل برداشت ہو کر چچا نے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ شہر چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ اور تب سے اب تک چچا لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے تھے۔ چچا اور چچی کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ ہیرا میری ہم عمر تھی اور اس کا بھائی جنید ہم سے 5 سال بڑا تھا۔ جنید بھائی کو پڑھائی کا بالکل کوئی شوق نہیں تھا۔ چچا نے مار پیٹ کر بڑی مشکل سے میٹرک کروایا تھا۔ چچا نے بہت چاہا کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ چچا نے چچی سے کہا کہ اپنی اولاد پر دھیان دو، ان کی تربیت پر توجہ دو۔ جیسی ان کی حرکتیں ہیں، کل کو یہ ہمیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑیں گے، پھر سر پکڑ کر بیٹھی رہنا۔ چچی نے کہا، آپ تو ایسے ہی میرے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور چچا چچی کی اس بات پر سر پکڑ کر رہ جاتے۔ چچی نے ضد کر کے ہیرا کو میرے اسکول داخل کروایا تھا۔ ہیرا بھی اسی اسکول جانے لگی تھی۔ مجھے اماں کی بہت زیادہ تھی۔ جب اماں اسکول جاتی تو وہاں بھی گم سم رہتی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اور ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں پڑی تھی کہ اس نے آ کر دیکھا تک نہیں کہ میں زندہ ہوئی نہیں۔ جب کہیں رات کو بابا مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور میرے کمرے میں آ کر دیکھا تو مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی نے کب سے کچھ کھایا پیا نہیں، تو بابا دکھ اور شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیٹی کو آپ کی بھرپور توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ اور بابا مجھے لے کر آ گئے تو چچی نے بابا کو دکھانے کے لیے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہماری صبا کو؟ ابھی جب اسکول سے آئی تھی تب تو میں اس کے کمرے میں گئی تھی اس کے لیے کھانا لے کر اور کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، تب تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے چچی کی طرف دیکھا جو بڑے اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ جانے بنا کہ ڈاکٹر نے تو بابا کو کیا کہا، تو بابا نے چچی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھانا لینے چلے گئے۔ بابا جب کھانا لے کر کمرے میں آئے تو بابا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں بہت خوش ہوئی اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ بابا کو کیسے میرا خیال آ گیا۔ تو بابا کہنے لگے، صبا بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا تمہاری چچی بہت تمہارا خیال رکھتی ہے، مگر اب میں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھوں گا۔ بابا اب خود مجھے اسکول چھوڑ کر آتے اور لینے بھی جاتے۔ بابا کی توجہ کی وجہ سے اب میں کچھ سنبھل گئی تھی۔ ایک دن بابا نے بتایا کہ ان کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے اور جلدی واپس آ جائیں گے۔ بابا کے ساتھ بات سنتے ہی میں رونے لگی۔ بابا سے کہا کہ میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ مگر بابا نے کہا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور بیٹا 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ میں بابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اور اگلے دن بابا شہر سے باہر چلے گئے۔ بابا جانے سے پہلے چچا سے کہہ کر گئے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اپنی بیوی کے سہارے مت چھوڑنا۔ سب اب بہت حساس طبیعت کی ہے، مجھے کوئی بھی بات ایسی نظر نہ آئے جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تکلیف ہو یا اس کی آنکھ میں آنسو ہے۔ اور چچا نے کہا، بھائی صاحب آپ پریشان نہ ہوں اور بے فکر ہو جائیں، صبا مجھے اپنی بیٹی ہیرا سے بھی بڑھ کر پیاری ہے۔ بابا چلے گئے اور چچا اپنا کام پر چلے جاتے اور شام ڈھلتے آتے تھے۔ میں اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی تھی جب چچی آئی اور کہا، کہاں جا رہی ہو محترمہ تیار ہو کر؟ میں نے کہا، اسکول جا رہی ہوں اپنا رزلٹ لینے۔ تو چچی نے کہا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، گھر بیٹھو اور میرا ہاتھ بٹایا کرو، کچھ گھرداری بھی سیکھ لو، ورنہ کل کو لوگ کہیں گے کہ چچی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ ہیرا بھی تو گئی ہے اسکول، ایسے بھی گھر بیٹھا لے، اسے بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ تو چچی نے مجھے بلوں سے پکڑ لیا اور کہا، تیری اتنی ہمت کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی؟ تم میری بیٹی کا مقابلہ کرو گی؟ میں نے خود کو چچی سے چھڑوایا اور بیگ لے کر باہر کو بھاگی۔ آگے سے چچی کا بیٹا آ گیا۔ ایسے کہا، خیر ہے، بڑی جلدی ہے مجھ سے ٹکرانے کی؟ تو چچی وہیں میرے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی، اب تو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے گی؟ میں نے کہا، میں نے جنید بھائی کو کچھ نہیں کہا، یہ تو خود سامنے آ گئے۔ تو چچی میری ایک نہ سنی اور میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بیگ چھین لیا۔
چچی نے کہا کہ تیرا گھر سے باہر جانا بند، اب تو گھر رہے گی اور کام کرے گی۔ چچی جب سے ہمارے گھر آئی تھی تب سے ان کا رویہ میری اماں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اماں نے تو چچی کو بہن بنا کر اپنے گھر رکھنے کو چھت دی، اور جو ابا ہمارے لیے لاتے وہی چچا کے اور ان کے بیوی بچوں کے لیے بھی لاتے۔ کبھی اماں بابا نے فرق نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں چچی میری اماں سے بھی جلنے لگی اور الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ جب تک بابا اور چچا گھر آتے تو چچی ایسے ہمارے آگے پیچھے پھرتی کہ ان کو لگے کہ میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، اور جیسے ہی بابا اور چچا کام پر چلے جاتے تو چچی اپنی اصلیت پر اتر آتی۔ مگر اماں نے کبھی چچی کی شکایت ابا سے یا چچا سے نہیں کی تھی کہ وہ سوچیں گے خود ہمیں گھر لا کر اب الزام دے رہی ہیں۔ اور اب وہی سب کچھ چچی میرے ساتھ کر رہی تھی۔ اس دن سے مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیا، اور ان کی بیٹی ہر جگہ گھومتی پھرتی تھی۔ اس پر کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں زندہ تھی اور میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا تھے جو ایک ہفتے کا کہہ کر ایک ماہ ہونے والا تھا، وہ آئے نہیں تھے۔ میں روز بابا کا انتظار کرتی اور روتی رہتی۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا اور میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اتفاق سے چچا بھی اس دن گھر پر تھے۔ جب رزلٹ آیا چچا نے مجھے اور ہیرا کو بلایا۔ چچا نے مجھے مبارکباد دی اور انعام کے طور پر پیسے دیے، اور ہیرا فیل ہو چکی تھی جس کا اسے ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ چچا نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ہیرا کا یہی حال رہا تو بہتر ہے اس کی شادی کر دو۔ حرام کا مال نہیں یہ تمہارے نکمے بیٹے اور بیٹی پر ضائع کروں۔ مجھے اپنے پاس ہونے کی ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، اور بابا سے مجھے گلہ تھا کہ جا کر کام میں ایسے کھوئے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں بیٹھی رو رہی تھی جب چچی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، ارے منحوس، اب کس کا شوق منا رہی ہے؟ جو تیرے پیسے چچا نے دیے ہیں وہ مجھے ابھی واپس کر دو، ورنہ آج تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں چپ رہی اور پیسے جن سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا اٹھا کر چچی کو دے دیے۔ چچی نے کہا بہت آرام کر لیا، اب اٹھ کے کچن کے صاف کر، برتن دھو کر صفائی کرنا شروع کر دے۔ اتنے دنوں سے تم نے گھر کی صفائی نہیں کی، اور میں کچن میں آ گئی جہاں برتنوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ کچن صاف کیا، برتن دھوئے، پھر صفائی کی۔ اب بہت تھک چکی تھی اور بھوک بھی بہت لگی تھی۔ کچن میں کھانا لینے گئی تو چچی نے کھانا ہاتھ سے چھین لیا اور کہا پہلے کام پورا کرو پھر کھانا ملے گا۔ میں نے کہا سارا کام ختم کر دیا تو چچی نے کہا کہ کپڑے تیرا باپ دھوئے گا، تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا جو کہنا ہے کہیں، میرے بابا کو بیچ میں مت لائے ورنہ۔ تو اسی وقت چچی مجھے مارنے لگی اور میں ان سے کہتی رہی چچی چھوڑے، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پھر چچی نے مجھے دھکا دیا اور میں فرش پر گر گئی۔ ہیرا سامنے بیٹھے مسکرا رہی تھی۔ انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو جاتا ہے کہ اسے سامنے والے کی تکلیف بھی دکھائی نہیں دیتی؟ ایسے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اس وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ پلٹ کر ان کے پاس ضرور آئے گا۔ ایک دن پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ایسے ہی روتے روتے سو گئی اور صبح اٹھ کر نہیں جا رہا تھا جب چچی نے آوازیں دے دے کر گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں بہت مشکل سے گرتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو چچی نے کہا، ملکہ عالیہ کی آنکھ کھل گئی، یہ نہیں پتا کہ کام کس نے کرنا ہے۔ میں نے کہا چچی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ناشتہ دے دیں۔ چچی نے کہا تمہارے باپ کے ملازم نہیں ہے جو تمہیں بیٹھ کر کھلائیں، جا کر سارا گھر سمیٹو اور پھر جا کر ناشتہ کرنا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی گھر سمیٹنے لگی۔ کیسا نصیب تھا میرا جو آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابا ابھی تک نہیں آئے تھے کیونکہ مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ مجھے بابا سے بہت گلے تھے، کتنا کہا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بابا نے چچا سے کہا تھا کہ صبا کا خیال رکھنا، مگر چچا بھی بھول چکے تھے کہ آتے جاتے کبھی کبھی پوچھ لیتے صبا ٹھیک ہو، تو میں پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہوں میں سر ہلا دیتی۔ مجھے بخار ہو چکا تھا اور چکر آنے لگے تھے، مگر کسی سے کہتی بھی تو تھا جس سے دل کا حال کہہ سکتی، کیونکہ کوئی نہیں تھا۔ سگے رشتے دشمن بن گئے تھے۔ گھر سمیٹتی ہوئی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا تو تھوڑی دیر بیٹھی، پھر اٹھ گئی۔ چچی نے کہا نالائق، کل کپڑے اچھے سے نہیں دھوئے تھے۔ دوبارہ دھو کر کپڑے اٹھائے، سیڑھیاں چڑھنے لگی تو گر گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کہاں گری۔ جب ہوش آیا تو بابا کی آواز پر آنکھیں کھلی۔ بابا کے گلے لگ کے خوب روتی رہی۔ بابا سے کہا کہ آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ بابا نے کہا میری بچی، میری گڑیا، میں آ گیا ہوں نا، کیوں روتی ہو؟ تو چچی نے کہنے لگی ویسے ہی اداس ہو گئی ہے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور بخار چڑھ گیا۔ میں نے تو صبا کو بستر سے پاؤں نہیں اتارنے دیا، بھائی صاحب اس لیے رو رہی ہے۔ چچی کمرے سے گئی تو میں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر چچا کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تم لوگوں نے؟
کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے تمہارے لیے، اور تم نے یہ صلاح دیا کہ میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی، وہ اتنی کمزور ہو گئی، تم سے اپنی بیوی نہیں سنبھلتی۔ چچا بابا سے معافی مانگ رہے تھے۔ بابا نے کہا میں ہی بیوقوف ہوں جو پہلے ہو چکا تھا، اسے بھول کر پھر سے تم لوگوں کے بھروسے اپنی بیٹی چھوڑ کر گیا۔ چچا شرمندہ سے کھڑے تھے اور چچی کو ڈانٹ رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھو کیا بگاڑا ہے ہم نے اس کا، تو چچی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب سے بابا آئے تھے اس دن سے میں سکون سے سوئی۔ بابا ناشتہ لے کر آئے میرے کمرے میں۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں ناشتہ لائے، مجھے کہتے میں لے آتی۔ تو بابا نے کہا جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اور صبا بیٹا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بابا بات کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کیا بابا بتائیں؟ تو بابا نے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی کر دوں۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، اب کچھ دنوں کے لیے گیا تھا تو تمہارے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا، اگر آگے مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں زمانے کی تلخیوں سے بچائے، کبھی دکھ کو تمہارے پاس بھٹکنے بھی نہ دے۔ میں نے کہا بابا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو۔ تو بابا نے کہا یہی دنیا کی حقیقت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، نہ جانے کب اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ میں اپنے جیتی جی تمہیں اپنے گھر کی ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کوئی اچھا گھر ہو تو بتانا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ یہ بات جب چچی کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے بابا سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو سبق کے لیے رشتہ ڈھونڈوں میں۔ بابا نے کہا آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے۔ ایک دن چچا نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو صبا کو ہماری بیٹی بنا دیں، میرے بیٹے جنید کے لیے۔ بابا نے کہا تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، کہاں میری پریوں جیسی بیٹی اور کہاں تمہارا وہ لوفر اور آوارہ بیٹا۔ تو چچا کہنے لگے میں نے سوچا کہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہ جائے، اس لیے ایسا سوچا تھا۔ تو بابا نے کہا میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، میں اچھی جگہ رشتہ کروں گا اپنی بیٹی کا۔ کچھ دنوں بعد کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور ساتھ ہی انگوٹھی پہنا دی۔ لڑکے کی ماں نے کہا مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی چاند سی لڑکی چاہیے تھی۔ یہ بات چچی سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے لڑکے والوں کے گھر جا کر کچھ باتیں کی اور رشتہ ختم کروا دیا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ ہم نے اپنے خاندان میں رشتہ کرنا ہے۔ بابا بہت پریشان تھے۔ جب پھر کچھ دن بعد رشتے والے آئے، ان کو بھی بہت اچھی لگی اور رشتہ طے ہو گیا۔ دراصل میں بہت خوبصورت تھی، جو لوگ ہیرا کو دیکھنے آتے تھے ان کو بھی میں پسند آ جاتی تھی، اور چچی سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان لوگوں نے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی لے لی اور اس طرح میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بابا جہاں اتنے خوش تھے وہیں میرے جانے سے اداس بھی تھے۔ میں بھی بابا کے لیے بہت اداس اور پریشان تھی۔ بابا سے کہا کہ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ تو بابا نے کہا میری فکر نہ کرنا، بس اپنے گھر پر توجہ دینا۔ اور جس دن میری شادی ہوئی نا، ہونا تھی، میری کزن نیم آنکھوں سے میرے کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا یہ شادی مت کرو، میں جانتا ہوں یہ وقت نہیں ایسی بات کرنے کا، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ رو رہا تھا اور میں اس دن ڈر گئی، لیکن مجھے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں تھا کیونکہ میں کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ اور پھر میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے شروع دن تو اچھے رہے، مگر ایسا ایسا ان کے رویے بہت بدل گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے کام کرنے لگا دیا۔ میری ساس کہنے لگی اب یہ تمہارا گھر ہے، اٹھ کے کام وغیرہ کیا کرو۔ میری ناند نے کہا بھابھی میرا ناشتہ میرے کمرے میں دے جانا، اور اماں کا بھی۔ میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا۔ میں کچن میں آ گئی سب کے لیے ناشتہ بنانے۔ میرے شوہر میرے پیچھے کچن میں آ گئے تو میں نے سوچا کہنے آئے ہوں گے تم ابھی سے کام کیوں کرنے لگی ہو، چلو کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مگر میرا نصیب کہاں اتنا اچھا تھا، وہ تو آئے تھے کہنے کہ میرے دوست آئے ہیں ان کے لیے بھی ناشتہ بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں سوچتی رہ گئی اور سب کو ناشتہ دے کر کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ نند نے کہا بھابھی اتنے دنوں کے کپڑے پڑے ہیں وہ دھو لینا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پہلے یہ سب کچھ چچی کرواتی تھی، اب یہاں بھی میں خاموشی سے گھر کے سب کام کرنے لگی۔ ایک دن میں چھت سے نیچے اتر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ میری نند کے کمرے سے ایک لڑکا نکلا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں دروازے میں رک گئی۔ جب میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے جب میری نند نے کہا کہ بھابھی نے اس لڑکے کو بلایا تھا ملنے کے لیے، خود پکڑی گئی ہیں تو مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے شوہر کی طرف دھکیلا اور کہا کہ تجھ سے یہ نہیں سنبھلتی تو مجھے بتا، جو پہلی والی کا حشر کیا تھا اس کا بھی اس سے برا کروں گی۔
میرا شوہر جس کا نام عدنان تھا وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا. میں اپنی صفائی دیتی تھی مگر عدنان نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے تھپڑ دے مارا. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر میری نند کمرے میں آئی اور کہا یہاں رہنا ہے تو اپنا منہ بند رکھنا ورنہ زبان کاٹ دوں گی تمہاری. میں رو رہی تھی, اپنے نصیب پر کوس رہی تھی. اپنے آپ کو کیا لینے دنیا میں آئی تھی, کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی. میں نے سوچا بابا کو کال کرتی ہوں مگر میری ساس نے میرا فون چھین لیا اور کہا کہ کس عاشق کو فون کر رہی ہے. تو میں نے کہا کسی کو نہیں, اپنے بابا کو. تو میری ساس نے کہا وہ دنیا میں ہوگا تو بات کر سکے گی نا. میں اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پرسوں تمہارا باپ چل بسا. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا, کیوں نہیں لے کر گئے. تو میری ساس کہنے لگی ہم نے ضروری نہیں سمجھا بس. میں نے کہا وہ میرے بابا تھے, آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے. وہ جا چکی تھی اور میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی. ایک بابا ہی تو تھے جو میری اس دنیا میں, اب وہ بھی نہیں رہے. میں چیخ چلا رہی تھی مجھے میرے بابا کے پاس جانے دو, مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی. بابا کے جانے کے غم میں اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا بھی مجھے چھوڑ گئے. تو میرے شوہر کمرے میں آئے اور کہا کہ بس کرو, بہت ہو گیا تمہارا رونا دھونا, اب اٹھ کے میرے لیے کھانا بناؤ. یہ کیسے لوگ تھے, میرے بابا کے پاس بھی نہیں جانے دیا کہ آخری دفعہ ان کو دیکھ لیتی. میرے شوہر بھی میری ساس کے کہے پر چلتا. میرا کسی کو کوئی احساس نہیں تھا. ایک دن کپڑے استری کرتے ہوئے مجھ سے میری نند کا دوپٹہ جل گیا تو میری ساس اور نند نے وہی استری میرے ہاتھ پر رکھ دی. میں تکلیف سے چلا رہی تھی. اتنی تکلیف, اتنا دکھ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایک دن جب کوئی گھر نہیں تھا تو وہی لڑکا گھر کی دیوار پھلانگ کر آیا. میں نے اس سے کہا میں شور مچاؤں گی, چلے جاؤ. تو اس نے کہا مجھے تو آپ کی نند نے بلایا ہے. اور تبھی میرے شوہر اور میری ساس نند گھر میں آ گئے تو میرے شوہر نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اور اس دن مجھے پتہ چلا یہ سب میری چچی نے کروایا تھا, اسی نے یہ رشتہ بھیجا تھا اور کہا کہ میرے پیچھے تم یہ سب کرتی رہو. اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں ایک پیر کے آستانے پر نوکرانی بن کر رہنے لگی اور کام کرنے لگی. ویسے تو میں پیروں کو نہیں مانتی تھی لیکن مجبوری تھی, مجھے یہاں رہنا پڑ رہا تھا. بہت سی عورتیں یہاں کام کرتی تھیں. جب ایک دن میں پیر کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی, جب وہ پیر وہاں آ گیا, میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا تم تو شہزادی ہو. اس کا یہ روپ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور پیر کو دھکا دے کر جب بھاگی تو اس نے پیچھے سے میرا نام پکارا اور اپنی داڑھی اتارنے لگا. اس نے اپنا بھیس ہی بدل لیا تھا. وہ میرا کزن جنید تھا جو نقلی پیر بن کر پھر رہا تھا. اس نے کہا میں نے جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈا ہے. جس دن تمہاری شادی تھی میں تمہاری ساس اور اپنی ماں کی سب باتیں سن چکا تھا. تمہارے بابا کو سب کچھ بتا دیا تھا اور تایا جان کو دھوکے سے مار دیا گیا. میں مانتا ہوں میں لاپرواہ تھا, تمہارے قابل نہیں تھا اور اب بھی دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں سے پیسہ لوٹ رہا ہوں. میں بہت برا ہوں پر میں تمہیں ڈھونڈتا رہا, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آج بھی تمہارا منتظر ہوں. میں وعدہ نہیں کرتا پر کوشش کروں گا تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں. تبھی ایک عورت سامنے آئی جو نیم پاگل تھی. اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی. مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ وہ تو میری چچی تھی. جنید نے بتایا کہ ہیرا گھر سے بھاگ گئی اور بابا نے غصے میں آ کر ماں کو اور ہمیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے اور میں اس بات پر دکھی نہیں ہوا. شاید یہ ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں, پر اتنا جان گیا ہوں کہ انسان جو تدبیریں دوسروں کو گرانے کے لیے کرتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ خود اس میں آ کر گرے گا. جس نے بویا وہی کاٹنا ہے. میرا قدر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم مجھے معاف کر دو گی, اور مجھے معاف کرنا تھا کیونکہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا ہمیشہ بہادر لوگ معاف کر دیتے ہیں, کمزور بدلہ لیتے ہیں. 6 سال بیت گئے پر مجھے آج بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے. میں اپنے بابا کے گھر واپس آ گئی اور جنید سے شادی کر لی. میرے 2 بچے ہیں اور کبھی کبھی آسمان کی طرف مسکرا دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ بھی مسکرا رہے ہیں. مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں.